بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ فل تجوید کورس۔ مثل الذین، مثل الذین، لذین نہیں پڑھنا، سافٹ پڑھیے گا، لذین، یا مدہ لانگ ہوگا، لذین، حم، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، میم کے اوپر مشدد ہے نا، حم می لت تو روتا، ثم لم یح ملوها کمثلی، کمثلی، اور آگے ملے گا یہ کمثل حماری، یحملو اسفارا، بی، یہاں پہ جھٹکا آئے گا اور بی کا ساؤنڈ نکلے گا، بے کا ساؤنڈ نہیں نکالیے گا، بی، کیونکہ جزم جو ہے نا وہ حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اس کا جھٹکا دیں گے، بی سا مثل، اچھا یہاں پہ سا کا مخرج سافٹ لگانا ہے، مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بہت سی کتابیں لاتا ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیا گیا تھا کہ وہ آخر الزماں ہیں، وہ آخری پیغمبر ہیں، ان پہ نبوت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ اتنے بڑے گدھے تھے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھوں کی طرح دی ہے کہ ویسے تو بہت بنتے تھے کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور بہت اپنی زندگی کے معاملات کو اچھا لے کے چل رہے ہیں، لیکن جب آ جاتی تھی عمل کی باری تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گدھے سے کم نہیں تھے بلکہ ان سے بھی بدتر تھے۔ گدھا تو ایک معذور جانور ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ یہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ان کو عقل دی، شعور دیا، ان کو نشانیاں دی، ان کو ان کو تورات دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، قرآن کے بارے میں بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور حلویت اسماء الحسنیٰ کے بارے میں بتایا، لیکن یہ وہ گدھوں سے بدتر تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات، اس کے احکامات، اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے، اس طرف سوچتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے عمل کرنا شروع کیا تو ہمیں بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں اللہ کو ماننا پڑے گا، اور یہ غرور پیٹے تھے، یعنی ان کے اندر غرور تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے مانگو، موسیٰ اپنے رب سے یہ مانگو اور اپنے رب سے وہ مانگو، اور مانگتے اپنی ضروریات کے تحت تھے، لیکن اتنا ان میں غرور تھا۔ تو آج ہم اپنا بھی حال دیکھیں اس آیت کے تحت، کیا ہماری مثال کہیں گدھوں جیسی تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے، مکمل جامع کتاب، دنیا کو اور دین کو اور اپنی زندگی کو چلانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بہترین حکمت والی کتاب ہمارے بیچ ہمیں دی ہے، تو کیا ہم اپنے ایک ایک عمل کو کیا اس سے جانچتے ہیں؟ کیا ایک قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکمت رکھی ہے، کیا حکم رکھا ہے، کیا احکامات ہیں، کیا تعلیمات ہیں؟ قرآن ہمارے بیچ میں آ چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اگر اب ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے۔ گدھے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ گدھا
بوجھ بھی اٹھاتا ہے بلکہ کتابوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، یعنی گدھا ہر قسم کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کو یعنی اس کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں نہیں رکھا۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں کتابوں سے فائدہ اٹھانا، حکمت والی کتابوں سے فائدہ اٹھانا رکھا ہے، لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے اس کے مطابق تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کس سے دور ہیں؟ اللہ سے دور ہیں، اور اگر اللہ سے دور ہیں تو ہم کس کے قریب ہیں؟ شیطان کے قریب ہیں، اور جو لوگ شیطان کے قریب ہوتے ہیں ان کی منزل کیا ہے؟ جہنم۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، پڑھیے، پڑھائیے اور عمل کیجئے۔